أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة فإنه من يعشكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ رواه الترمذی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات اور کائنات میں موجود تمام اشیاء ایک مقصد کے تحت پیدا فرمائی ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ رب العالمین نے بیکار نہیں بنائی۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کوئی بھی بیکار چیز پیدا نہیں فرمائی۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت الحق بھی ہے، اور اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، وہ بھی دین حق ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا۔ یہ حق انسان اس بات کا پابند ہے کہ اسے قبول کرے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بتلائی ہوئی تعلیمات، اسی سے حق ملے گا۔ اللہ نے جو کتاب اتاری ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، وہ بھی حق لے کر اتری ہے، اور حق ہی اس بات کے لائق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔
باطل اس بات کے لائق نہیں کہ اس کی پیروی کی جائے۔ سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے یہ جو تم نے شریک بنائے ہوئے ہیں، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکتا ہو؟ قل اللہ یہدی للحق، پھر اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، حق آیا بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حق کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب بھی حق کے ساتھ نازل فرمائی اور اپنے رسول کو بھی دین حق دے کر بھیجا۔ پھر اللہ استفہام انکاری کے انداز میں ایک سوال پوچھتے ہیں افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی، کیا وہ ذات جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا اس کی جو بذات خود ہدایت یافتہ نہیں؟ فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو واعظ و نصیحت کی ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، اور بات کو سننے کی اور اس کی اطاعت کرنے کی، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور ساتھ ہی خبردار بھی فرمایا کہ جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے کہ بہت سا اختلاف پیدا ہو چکا ہے۔ اس اختلاف میں پھر کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، پھر تم نے میری سنت جس پر میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کاربند ہوں گے اس کو تم نے لازم پکڑنا ہے۔ تمسکوا بہا، اسی کو تھامنا ہے۔ عزوا علیہا بالنواجذ، اور اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے اسے پکڑنا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم نے پھر دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو حق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور حق ہی اس بات کے لائق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین حق لے کر آئے، اور جو کتاب اللہ نے اتاری وہ بھی حق پر مبنی ہے، اس کی تعلیمات بھی سچی اور برحق ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کئی لوگ حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور بعد میں بھی معاشروں کے اندر، قوموں کے اندر بہت سے افراد، بہت سی جماعتیں، بہت سے گروہ ایسے پائے گئے ہیں جنہوں نے حق بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو حق کی قبولیت کے انکار کے کیا اسباب ہیں؟ انسان کیوں حق بات قبول کرنے سے انکار کرتا ہے؟ وہ کون سی رکاوٹیں اس کے راستے میں حائل ہو جاتی ہیں جس سے وہ حق کو پہچاننے اور اس کو قبول کرنے سے محروم رہ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر ان چیزوں کو بھی واضح کیا ہے۔ تو آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں کہ انسان حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، حق بات کو تسلیم نہیں کرتا،
باطل کے پیچھے لگ جاتا ہے اور باطل نظام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ محترم بھائیو، سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی جہالت ہے۔ انسان جس چیز سے جاہل ہوتا ہے، جس کا انسان کو علم نہیں ہوتا، اسے ماننے، اسے قبول کرنے، اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، کہ ان کافروں نے، ان مشرکوں نے حق کو کیوں جھٹلایا؟ اس لیے کہ انہیں اس کا علم ہی نہیں۔ تو جہالت ایک بہت بڑی وجہ ہے، ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ انسان حق کو قبول نہیں کر پاتا۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے اندر، اپنے پیغام کے اندر اس چیز کو بنیادی حیثیت دی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر، ہر کلمہ گو کے اوپر کیا ہے؟ فریضۃ، فرض ہے۔ یہ حدیث آپ کو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے دیواروں پہ اور سائن بورڈوں پہ لکھی ہوئی نظر آئے گی، لیکن محترم بھائیو، اس سے مراد وہ علم نہیں۔ اگر آپ سائنسدان نہ بنے، اگر آپ انجینئر نہ بنے، اگر آپ ڈاکٹر نہ بنے، آپ کا گزارا ہو جائے گا۔ اللہ نے آپ کو یہ نہیں پوچھنا تم سائنسدان کیوں نہیں بنے، تم انجینئر کیوں نہیں بنے، تم ریاضی دان کیوں نہیں بنے، تم ڈاکٹر کیوں نہیں بنے۔ اگرچہ یہ بھی زندگی کی ضروریات ہیں، یہ بھی فنون ہیں، ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن حدیث میں جو علم مراد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کیا وہ یہ علم ہے؟ حدیث میں مراد یہ علم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ علم ہے جس سے انسان کو حق کی پہچان ہوتی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان، علم حاصل کر کس بات کا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ ہے اصل علم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کی دعوت لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ علم کی جتنے بھی فضائل اور مناقب کتب احادیث میں آپ کو ملتے ہیں، اور کتاب العلم کے نام سے محدثین نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں ابواب باندھے ہیں کہ حصول علم کا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ طالب علم کے پیروں میں فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، کائنات کی ہر چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہ علم ہے جس علم سے انسان کو اپنے خالق کی پہچان ہوتی ہے، حق کی پہچان ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑی اور پہلی رکاوٹ محترم بھائیو جہالت ہے۔ جب تک یہ جہالت دور نہیں ہوگی، انسان حق کو قبول کرنے کی طرف نہیں آئے گا۔ دوسری رکاوٹ محترم بھائیو، اپنے آباء و اجداد کی تقلید۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا، کوئی رسول بھیجا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، تو وہاں کے جو خوشحال لوگ تھے، وہاں کے جو سردار قسم کے، چودھری قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کیا اعتراض کیا؟ ما سمعنا بہذا، کسی نے کہا ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے پہلے باپ دادوں سے تو یہ نہیں سنی۔ کسی نے کہا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں ہم آپ کی اتباع نہیں کریں گے، ہم تو اس کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔
ما وجدنا علیہ آباءنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی جواب ملا، اور آج بھی اگر کسی کو کتاب و سنت پر مبنی سچی اور حق بات بتائی جائے تو اعتراض یہی آتا ہے کہ جی وہ ہمارے بڑے غلط تھے، ہم تو ویسے ہی کریں گے جیسے ہمارے بڑے کرتے چلے آئے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ایک جگہ کہ جب ان بڑوں اور چھوٹوں کو سب کو اللہ کی عدالت میں اللہ کٹہرے میں کھڑا کریں گے نا اور پوچھیں گے ہاں بھائی بتاؤ اب تم ساری زندگی اپنے بزرگوں اور بڑوں کے پیچھے چلتے رہے ہو، توحید و سنت کو تم نے نہیں دیکھا، اس کو معیار حق کی پہچان کا نہیں بنایا، تو کہیں گے ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اللہ ہم نے تو اپنے بڑوں اپنے سرداروں ان کی پیروی کی، فاضلونا السبیلا، اللہ انہوں نے تو ہمیں سیدھی راہ سے بھٹکا دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، پھر وہ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے یہ کہیں گے اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری گمراہی کا سبب بنے، انہوں نے ہمیں سیدھی راہ پہ نہیں آنے دیا۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، دگنا تو سب کو ملے گا۔ کیا تم اس بات کے مکلف بنائے گئے تھے کہ تم یہ دیکھو ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے چلے آئے؟ تم اس بات کے مکلف بنائے گئے تھے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی، میں حق نازل کروں گا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ خوف و حزن سے محفوظ رہے گا۔ تم نے کہا نہیں جی جیسے ہمارے بزرگ کہیں گے، جیسے ہمارے بڑے کہیں گے، یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ تو ہم نے سنی نہیں کبھی۔ تو دوسری بڑی رکاوٹ محترم بھائیو حق کو قبول کرنے میں کیا ہوتی ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں اندھی تقلید، کہ بس جی ہمارے بڑے ایسے کرتے آئے ہم نے بھی ایسے کرنا ہے، سوچنا نہیں، سمجھنا نہیں، عقل اور شعور کو استعمال نہیں کرنا کہ آپ کے بڑے بھی انسان ہی تھے، انسانوں سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، خواہ ان کے آبا نہ کچھ جانتے ہوں نہ ہدایت پر ہوں، لیکن انہیں پھر بھی یہی کہنا بس جی ہم نے تو اپنے بڑوں کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے کہ انسان حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، کہ جو بات آپ کر رہے ہو نا یہ میں نے پچھلے بزرگوں سے نہیں سنی، یہ میں نے پہلے سنی نہیں۔ بھئی آپ نے نہیں سنی، آپ کا علم کمزور ہے، اللہ کے نبی تو یہ بات آج سے 1444 برس قبل فرما گئے ہیں، یہ تو اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ تیسری بڑی وجہ انسان حق کو قبول نہیں کرتا اور باطل کو چھوڑنے پہ تیار اور آمادہ نہیں ہوتا، یہ ہمارے رواج ہیں، یہ ہماری رسمیں ہیں جنہیں ہم روایات کا نام دیتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں عرف و عادت، اور ہمارے ہاں اردو پنجابی میں روایت، رسم ہے جی، یہ ہمارا طریقہ چلا آ رہا ہے جی، یہ ہماری روایت ہے، یہ ہماری شادی کا ایک تہوار ہے، ہم غم کے موقع پہ ایسا کرتے ہیں، شادی کے موقع پہ ایسا کرتے ہیں، ہم اس روایت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر ہم نے یہ روایت چھوڑ دی جو پچھلے بزرگوں سے چلی آ رہی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ ان رواجوں اور رسموں اور روایتوں کے پیچھے چل کے ہم نے حق کو دور چھوڑ دیا۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ رسم، وہ رواج، وہ روایت جس پہ میں کھڑا ہوں، جس کو میں کتاب اللہ کی آیت سے بھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی زیادہ مضبوطی سے پکڑ کے کھڑا ہوں، اور اس کو نبھانے کے لیے مجھے جو کرنا پڑے میں کرتا ہوں۔
مجھے قرض لینا پڑے، مجھے اپنا کوئی چیز بیچنی پڑے، میں بیچنے کے لیے تیار ہوتا ہوں. کیوں جی؟ بس یہ روایت پوری کرنی ہے. روایات دین نہیں ہوتی. حق روایات میں چھپا ہوا نہیں ہوتا. حق کو قبول کرنے میں یہ تیسری بڑی رکاوٹ یہ ہماری روایات بنتی ہیں. اور ایک بات اور بھی سمجھ لیں، روایات کے بارے میں دین اسلام ہمیں کچھ اصول و ضوابط دیتا ہے. اگر آپ کی کوئی علاقائی، کوئی ثقافتی، کوئی تہذیبی، ہمارا بر صغیر اپنی ایک علاقائی پہچان رکھتا ہے. یہاں کے لوگ مثال کے طور پر شلوار قمیص پہنتے ہیں. عربوں میں چلا جائیں، ان کا ایک اپنا شناخت ہے، وہ لمبا قمیص پہنتے ہیں. یمن کے لوگ وہ اپنا ان کا ایک پہن سہن کا، پہناوے کا ان کا اپنا ایک انداز ہے. اگر ہماری کوئی روایت یا ہمارا کوئی ثقافتی پہلو وہ دین اسلام سے متصادم نہیں، دین اسلام کے کسی اصول و ضابط سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہو رہا، تو پھر ہم اسے اپنا سکتے ہیں. اسے اسلام اس سے ہمیں منع نہیں کرتا. لیکن اگر اس رسم، اس روایت اور اس کلچر جس کو ہم سینے سے لگائے بیٹھے ہیں وہ دین اسلام کے متصادم ہے، وہ اس سے ٹکرا رہی ہے، وہ اس کے اصول و ضوابط کے منافی ہے، تو پھر ایسی روایات کو ہمیں ترک کرنا ہوگا، ایسی رسموں کو ہمیں چھوڑنا ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں جی رسم سوئم، لفظ بولتے رسم سوئم، رسم چہلم، رسم ساتواں، رسم تیجا، رسم فلاں، رسم مہندی، رسم بارات، یہ ساری رسمیں ہیں اور رسمیں دین نہیں ہوتی. دین کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. رسول اللہ صحابہ کو یہ نصیحت کر کے گئے تھے. عربوں کے اندر بھی کئی رواج تھے، کئی رسمیں تھیں، کئی چیزیں تھیں ان میں بھی، لیکن جب بھی کوئی ایسا موقع آتا صحابہ کرام پہلے اللہ کے نبی سے پوچھتے جی زمانہ جاہلیت میں ہم ایسے کیا کرتے تھے. ایک دفعہ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، آسمان سے اچانک ایک شعلہ سا لپکا، جسے ہم تارا ٹوٹنا کہتے ہیں نا جی، وہ تارا ٹوٹا یا تارا شعلہ سا لپکا. تو پتہ چلا، صحابہ کہنے کہ جی زمانہ جاہلیت میں ہم یہ کہا کرتے تھے کہ شاید آج کوئی بڑا آدمی فوت ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا جی زمانہ جاہلیت میں تم کیا اس کے بارے میں نظریہ رکھتے تھے؟ صحابہ نے جواب دیا ہماری یہ سوچ تھی کہ شاید آج کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا بڑا آدمی فوت ہوا ہے. اب یہ ایک روایت تھی، ان کا ایک غلط عقیدہ تھا جو ان کے ذہنوں میں بسا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کی، فرمایا کہ نہیں، اس کا تعلق کسی آدمی کی پیدائش یا وفات سے نہیں ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے جو ایک مخلوق جن ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کے ایسے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور آسمان دنیا پر فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو اللہ نے ان کو آرڈرز جاری کیے ہیں وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان باتوں کو چوری چوری سننے کی کوشش کرتے ہیں تو فرشتے ان کو کوڑا مارتے ہیں. تو یہ تو وہ کوڑے کے لپکنے سے وہ بجلی کی کوند پیدا ہوتی ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے کے کوڑا لگنے سے پہلے وہ نیچے آ جاتے ہیں اور وہ ایک آدھ بات جو انہوں نے سنی ہوتی ہے وہ آ کے کسی کاہن کے، کسی نجومی کے، کسی جادوگر کے کان میں ڈال دیتے ہیں. یہ ہم سن کے آئے ہیں، چلو یہ لوگوں کو بتاؤ کل ایسے ہوگا، پرسوں ایسے ہوگا، یا اس سال یہ ہوگا. وہ نجومی وہی باتیں 100 جھوٹ ملا کے آگے لوگوں کو بتا دیتے ہیں. وہ ایک آدھ بات پوری ہو جاتی ہے، کہتے ہیں اچھا دیکھا ہم نے کہا تھا وہ بات پوری ہو گئی. لوگ ان کا یقین کر لیتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات کے سننے سے پہلے ہی فرشتے کا کوڑا پڑتا ہے اور وہ پوری کی پوری لائن جل کے بھسم ہو جاتی ہے. یہ ہے آسمان پہ وہ جو ایک شعلہ سا لپکتا ہے، ایک تارا سا ٹوٹتا ہے، اس کی حقیقت. اب روایت کچھ اور تھی، حق کچھ اور تھا. جب حق واضح ہوا تو پھر روایت کو کیا کرنا پڑا؟ ترک کرنا پڑا. تو اگر حق کی طرف آنا ہے
تو ان رسموں و رواجوں اور روایات سے اپنے آپ کو چھڑانا ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسی رسم ہے، کوئی ایسی روایت ہے، کوئی ایسا رواج ہے جو آپ کا علاقائی ہے، اس کا دین سے، عقیدے سے، عبادات سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دین کے متصادم بھی نہیں ہے، تو اسے اپنایا جا سکتا ہے، اس سے اسلام منع نہیں کرتا۔ چوتھی بڑی وجہ محترم بھائیو یہ ہے کہ ہم غلو شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب دین کے اندر غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں سچی بات کہو، غلط بات نہ کہو۔ غلو کا معنی مبالغہ بیزی، حد سے بڑھ جانا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو، لوگوں تم غلو سے بچو، فإنہ اہلک من کان قبلکم، اسی غلو نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، لوگوں میری تعریف میں ایسا غلو نہ کرنا، ایسا مبالغہ نہ کرنا کہ تم میرے بارے میں کہیں ایسی ایسی باتیں نہ کرنے لگ جانا جو باتیں نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہیں۔ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا میری تعریف کرتے ہوئے بھی تم اسی چیز کو مد نظر رکھنا، میں بھی اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ تو انسان جب غلو کے راستے پر چل پڑتا ہے، جس کی نشاندہی اللہ کے نبی بھی فرما رہے ہیں کہ میری تعریف کرتے ہوئے مبالغہ نہیں کرنا، تو پھر وہ شخصیات کے بارے میں غلو شروع کر دیتا ہے۔ اور جب شخصیات کے بارے میں غلو آتا ہے، جماعتوں کے بارے میں غلو آتا ہے، پارٹیوں کے بارے میں غلو آتا ہے، تو انسان نہ صرف یہ کہ حق کی پہچان سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ حق اس کے سامنے آ بھی جائے تو اس کو قبول کرنے سے بھی وہ انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے نہیں جی یہ میرے امام صاحب نے تو نہیں کہا، ہماری فقہ میں تو ایسا نہیں ہے، میرے امام صاحب کا تو یہ قول نہیں ہے، میرے مفتی قاری صاحب تو ایسا نہیں بتاتے، یہ میری جماعت کی پالیسی نہیں ہے، جس جماعت کا میں کارکن ہوں یہ اس کا منہج نہیں ہے، یہ اس کی پالیسی نہیں ہے۔ پھر ہم حق کو شخصیات، پارٹیوں اور جماعتوں کے ذریعے پہچاننا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ افراد کو حق کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، حق کو افراد کے ذریعے نہیں پہچانا جاتا۔ ہم نے حق کی پہچان افراد کو بنا دیا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ اہل کتاب کا جہاں اور بہت سے جرائم تھے، ان کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے احبار و رہبان کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا کے پیش کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی کہنے لگے جو اہل کتاب میں سے تھے جی ہم نے انہیں رب تو نہیں بنایا، رب تو ہم اللہ کو ہی مانتے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، رب تو ہم اللہ کو مانتے ہیں، ساری دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ، ساری دنیا کو چلانے والا اللہ، کرتے ہر بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے نا جی۔ تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے احبار رہبان کو، اپنے علماء کو رب کا درجہ دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، سوال یہ کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب تمہارے علماء یہ احبار اور رہبان اگر کسی چیز کو حلال کہہ دیتے ہیں، مان لیتے ہو کہ نہیں مانتے؟ مان لیتے ہیں جی۔ اگر یہ کسی چیز کو حرام کہہ دیں، مان لیتے ہو کہ نہیں مان لیتے؟ مان لیتے ہیں جی۔ جس چیز کو یہ حلال کہہ دیں ہم بھی اسے حلال سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جس چیز کو یہ حرام کہہ دیں ہمارے احبار و رہبان ہم بھی اسے حرام سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے کتاب اللہ میں اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا یہ اختیار تو رب کا تھا، یہ حیثیت تو اللہ کی تھی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اللہ نے تو منع کیا تھا کہ تم اپنی زبانوں سے ایسے جملے نہ نکالو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ اختیار تو اللہ کا تھا، کسی چیز کو حلال ٹھہرانا حرام ٹھہرانا اللہ کا تھا، یا اللہ نے یہ اختیار اپنے نبی اور رسول کو وحی کی روشنی میں عطا فرمایا، تم نے یہ اختیار اپنے احبار و رہبان کو دے دیا۔
تو پھر رب بنانے میں کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ رب تو تم نے بنا دیا نا جی۔ تو جب ہم شخصیات کے بارے میں غلو کا شکار ہو جاتے، فلاں تو غلط کہہ ہی نہیں سکتا، میرا امام تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، یہ غلو ہے۔ غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، معصوم صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں، ان کی تعلیمات میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ عصمت صرف اللہ کی کتاب کے لیے ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ یہ عقیدہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بھی نہیں رکھ سکتے، حالانکہ وہ براہ راست اللہ کے نبی سے تعلیم لینے والے ہیں۔ ان میں بھی بعض معاملات کے اندر اجتہادی اختلاف پیدا ہو جاتا تھا، لیکن جب انہیں پتہ چلتا کہ نہیں، حق بات یہ ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول یہ کہہ رہی ہے، وہ فوراً پلٹ آتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا، کوئی کہنے لگا آپ فوت ہو گئے، کوئی کہنے لگا نہیں نہیں فوت نہیں ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی ہیں، پردہ فرمایا، ابھی زندہ ہو جائیں گے، ابھی واپس آ جائیں گے۔ حضرت عمر جیسا جری اور دلیر اور قوی العقیدہ صحابی تلوار اٹھا لی کہ جو کہے گا اللہ کے نبی فوت ہو گئے میں گردن اتار دوں گا۔ نہیں سمجھ آ رہی بات کی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور مسجد میں منبر کے قریب کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول خلط گزر چکے ہیں، اگر وہ فوت ہو جائیں یا اگر وہ قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں کے بل گھوم جاؤ گے، دوبارہ اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جاؤ۔ یہ آیت سننے کی دیر تھی کہ عمر بھی نیچے بیٹھ جائے، جو تھوڑی دیر پہلے شور کر رہے تھے وہ بھی نیچے بیٹھ گئے اور کہنے لگے مجھے ایسا لگا جیسے میری ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ سب صحابہ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کے نبی کیا ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ قرآن کی آیت سامنے آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا مرحلہ آیا، کوئی کہنے لگا وہاں دفن کر دیں، کوئی کہنے لگا بقیع لے جائیں، کوئی کہنے لگا مکہ لے جائیں، طرح طرح کی آراء سامنے آنے لگیں، صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا، کسی ایک رائے پہ اتفاق نہیں ہو سکا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حدیث پیش کی، ما من نبی یموت الا یدفن فی المکان الذی مات فیہ، کہ جو نبی جس جگہ پہ وفات پاتا ہے اس کی تدفین بھی وہیں پہ کی۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر جب خلافت کے لیے معاملات طے ہو رہے تھے، مشاورت ہو رہی تھی، وہاں پھر انصار اور مہاجرین کا پھر اختلاف پیدا ہو گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے بڑی طویل۔ انصار کہنے لگے جی ہم وہ لوگ ہیں، مہاجر آئے تھے مکے سے تو ہم نے ان کی مدد کی تھی، ہم نے ان کا ساتھ دیا تھا، ہم نے جنگوں میں زیادہ قربانیاں دی ہیں، ہماری اسلام کے لیے زیادہ خدمات ہیں، تو خلافت و امارت ہمیں ملنی چاہیے۔ قریش کہتے نہیں جی اسلام کا مرکز مکہ ہے، مکہ سے اسلام شروع ہوا تھا، تو خلافت جو ہے وہ قریش کا حق ہے۔ اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے۔ پھر ایک رائے یہ بھی آئی انصار کی طرف سے، منا امیر و منکم امیر، چلو ایسے کرتے ہیں ایک امیر ہم میں سے ایک امیر تم میں سے، ایسے بنا لو۔ لیکن مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا۔ پھر اللہ کے نبی کی حدیث نے مسئلہ حل کیا۔ جب حدیث سامنے آئی، رسول اللہ کا فرمان سامنے آیا، الائمۃ من قریش، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میرے بعد جو ائمہ ہوں گے، خلفاء ہوں گے، وہ کس قوم میں سے ہوں گے؟ وہ قریش میں سے ہوں گے۔ سب خاموش، سارا اختلاف ختم۔ یہ ہوتا ہے ایک مسلم کا، مومن کا کردار۔ صحابہ نے ہمیں یہ کردار سمجھایا ہے، تو ہمارا اب جو کہہ رہے تھے انصاری کے خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے، ان کی رائے غلط ہوگی نا جی۔ لیکن جب حدیث سامنے آئی، انہوں نے اپنی رائے کو واپس لینے میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کی۔ ہمارا بھی محترم بھائیو رویہ یہی ہونا چاہیے کہ جب کتاب اللہ اور سنت رسول سے کوئی دلیل ہمارے سامنے آ جائے تو پھر فوراً ہم اسے قبول کریں، بلا چوں و چرا، بلا تاخیر، بلا حیل و حجت۔ اس کی تعویلیں گھڑنے کی بجائے، اس کا انکار کرنے کی بجائے، اس کے جواب ڈھونڈنے کی بجائے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔
لیکن ہم جب شخصیات کے ارد گرد ہم غلو کا ایک حالہ بنا لیتے ہیں اور ان کو وہ مقام دے دیتے ہیں جو مقام اللہ نے اپنے نبی اور رسول کو دیا ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی میرا امام تو غلط ہو نہیں سکتا، میرا پیر تو غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم شخصیت پرستی میں غلو کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک وجہ حق کو قبول نہ کرنے کی حسد بھی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ سورہ نساء کی آیت ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ موضوع اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ کیا چاہتے ہیں اہل کتاب؟ یہ تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنانا چاہتے ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یہ اس بات پہ حسد کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ فضیلت، یہ نبوت اور رسالت عربوں میں کیوں لے لی؟ بنی اسرائیل کو سب سے بڑا جو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ ہے یہود کی، وہ یہی تھی کہ آخری نبی آنا تھا، ہم بھی اس کے منتظر تھے، لیکن وہ بنی اسرائیل میں آنا تھا، یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا؟ عرب حضرت اسماعیل کی نسل سے ہے نا جی۔ حسد آ گیا، حسد کی وجہ سے انہوں نے حق کو قبول کرنے سے، حالانکہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ان کو ایسے حق کا پتہ تھا، ان کو ایسے اللہ کے نبی کی صداقت اور حقانیت کا یقین تھا جیسے ایک باپ کو اپنے بیٹے کا یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق قبول نہیں کیا۔ پیچھے یہی وجہ تھی، حسد، بغین، ضد اور حسد۔ تو یہ بھی کئی دفعہ بہت بڑی ایک رکاوٹ بن جاتی ہے کہ انسان حق بات قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ ایک وجہ محترم بھائیو تکبر، انسان کو اس کا تکبر بھی لے ڈوبتا ہے، بلکہ تکبر کی تعریف ہی صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یوں کی الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کیا ہے؟ حق بات قبول کرنے سے انکار کرنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، جب آپ کسی سے کہتے ہیں نا جی اللہ سے ڈر جا، تو اس کی جو جھوٹی انا ہے، عزت ہے، وہ اسے پکڑ لیتی ہے، وہ اسے گناہ میں گرفتار کر لیتی ہے۔ میں کیوں اس کی بات مانوں، میں بڑا ہوں۔ شیطان کو بھی یہی چیز لے ڈوبی نا، جب اللہ نے آدم کے بارے میں کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، ابا، انکار کر دیا، واستکبرا، تکبر میں آ گیا، کہنے لگا انا خیر من، بھئی میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، میری پیدائش پہلے کی ہے، میری عبادتیں نیکیاں اس سے زیادہ ہیں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آدم مٹی سے پیدا ہوا، میں آگ سے بنا، تو سجدہ تو مجھے ہونا چاہیے تھا نا، آدم کو کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تکبری جو ہے وہ شیطان کو لے ڈوبا اور وہ رجیم بن گیا، مردود بن گیا۔ ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت تک اس پر لعنتیں برستی ہیں۔ تو تکبر سے جان چھڑانا ہوگی، اگر ہم حق کو تلاش کرنا اور اسے قبول کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تکبر سے اپنی جان چھڑانا ہوگی۔ اور اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کی اصلاح کرتے ہوئے آپ کو کتاب و سنت کے کسی مسئلے کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے، قرآن سے دلیل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دلیل دے کر آپ کو سمجھاتا ہے، تو کہیں آپ کا تکبر آرنا آ جائے، یہ کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا، یہ کون ہوتا ہے مجھے دین سکھانے والا؟ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الناس الی اللہ ان یقول الرجل للرجل اتق اللہ فیقول علیک بنفسک، اللہ کے ہاں وہ شخص انتہائی ناپسندیدہ ہے، ابغض الناس ہے وہ شخص۔ کون شخص؟ کہ جب کوئی اس کی اصلاح کرتے ہوئے اسے کہتا ہے اللہ سے ڈر جا، یہ گناہ والا کام چھوڑ دے، نیکی والے کام کی طرف آ جا، تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے علیک بنفسک، بھئی اپنی فکر کر، میری چھوڑ۔ یہ جواب اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے، تو ایسا جواب کبھی نہ دیں، اور حق بات جب سامنے آ جائے تو اسے قبول کرنے میں اس چیز کو آڑ نہ بنائیں کہ بات کرنے والا کون ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے،
وہ آپ کے قبیلے قوم کا ہے نہیں ہے، عربی ہے، عجمی ہے، جو بھی ہے، حق بات کر رہا ہے، سچ بات کر رہا ہے، فوراً اس کو قبول کریں۔ حق کو قبول نہ کرنے کی محترم بھائیو ایک وجہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بس جو میرا گروہ ہے، میری پارٹی ہے، یا میری جماعت ہے، یا میرا مسلک ہے، حق تو صرف اسی کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس حق نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب۔ یہودی کیا کہتے ہیں جی عیسائیوں کے بارے میں؟ یہ اصل دین تو ہمارے پاس ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نصارہ تو کسی چیز پر بھی نہیں ہے۔ اور نصارہ کیا کہتے ہیں یہود کے بارے میں؟ لیست الیہود علی شیء، یہود کسی چیز پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں کتاب کو پڑھتے ہیں، دونوں تورات اور زبور کو پڑھنے والے ہیں، اللہ کی کتابیں دونوں کے پاس موجود ہیں۔ کذالک قال الذین من قبلہم، ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں پہلے انہوں نے بھی ایسے ہی کہا فاللہ یحکم بینہم، اللہ فیصلہ کرے گا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ صرف دعوے کر لینے سے بات نہیں بنے گی، کوئی برہان بھی تو لاؤ نا، کوئی دلیل بھی تو پیش کرو نا کہ واقعی حق تمہارے پاس ہے۔ تو کبھی بھی حق کو کسی جماعت، کسی پارٹی یا کسی گروہ کے اندر محصور نہ کریں، حق کی تلاش میں رہیں، ہمیشہ اس بات کے متلاشی رہیں کہ جہاں آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات ملے گی آپ اسے سنیں گے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں مومنوں کا تو یہ شعار ہونا چاہیے، مومنوں کی یہ بات ہونی چاہیے کہ جب بھی انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف جب انہیں بلایا جائے وہ کہیں سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے مانا۔ یہ سمعنا و عصینا والی پالیسی اہل کتاب کی تھی، یہود کی تھی، یہ پالیسی ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ حق بات جو بندہ بھی کر رہا ہے، جو جماعت بھی کر رہی ہے، جو گروہ یا پارٹی بھی کر رہی ہے، تو اس وجہ سے حق کو قبول کرنے سے انکار نہ کریے میری پارٹی کا بندہ نہیں ہے۔ یہ عصبیت ہوتی ہے، اور عصبیت یہ لے ڈوبتی ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، کتاب الایمان کے اندر شروع میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے نقل کیا ہے، ہرقل کا واقعہ، روم کا بادشاہ ہرقل، اس کا واقعہ بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ اس میں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اس نے خط پڑھا اور وہ عرب قافلے سے سوال و جواب ہوئے، سارے سوالوں کے جواب اس نے سن لیے، تو پھر آخر میں اس نے وہ قافلے والوں کو باہر نکال دیا، اپنی قوم کے خاص درباریوں سرداروں کو اکٹھا کیا، دروازے وغیرہ بند کروا دیے، اور قریب بلا کے کیا کہتا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں فلاح ملے، تمہیں بھلائی ملے، تمہاری یہ بادشاہت، یہ سرداریاں تمہاری قائم رہیں، تو آؤ اس نبی کا کلمہ پڑھ لو، اس کے ہاتھوں بیعت کر لو، مسلمان ہو جاؤ، یہ سچا دین ہے۔ جب سارے درباریوں سرداریوں نے یہ بات سنی نا تو ایک تو وہ حیران بھی ہوئے، دوسرا وہ جنگلی گدھوں کی طرح بد کے اور دروازوں کی طرف بھاگے تاکہ اس محل سے نکلیں اور بادشاہ کے خلاف خروج کا اعلان کریں۔ بادشاہ نے پھر بلایا، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ جب بادشاہ نے دیکھا نا کہ نہیں اب یہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہی عصبیت، اسے اپنی وہ سرداری کا خوف لا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا، میں نے حق کو قبول کر لیا تو میری تو بادشاہ جاتی رہے گی۔ وہ اب ان سے کہتا ہے میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے پکے ہو۔ وہ سب کے سب بادشاہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اب یہاں دیکھیں ذرا کہ عصبیت اور سرداری جانے کا خوف، منصب کے کھو جانے کا خوف حق سے دور لے گیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ مدینہ میں بھی پیش آیا۔ مدینہ میں ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی، جسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ نہیں آئے تھے تو مدینہ کے لوگوں نے ایک فیصلہ کیا کہ سارے قبائل مل کر عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنا لیں گے۔
اور اس کے سر پہ پگڑی رکھ دیں گے، تاج رکھ دیں گے، یہ ہمارا سردار بن جائے گا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی اسی کے قبیلے میں سعد بن عبادہ بیمار تھے تو ان کی عیادت کے لیے گئے، تو راستے میں یہ بیٹھا تھا، تو آپ سواری پر جا رہے تھے، تھوڑی سی مطلب مٹی وغیرہ اڑی، تو اس نے بھی اور اس کے ساتھیوں نے بھی منہ پہ رومال رکھ لیے اور باتیں کرنی شروع کر دی کہ آپ مطلب یہاں سے گزرتے، وہاں آپ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر اللہ کے دین کا پیغام بھی آپ نے پہنچایا۔ وہاں مسلمان بھی تھے، وہاں مطلب کفار و مشرکین بھی بیٹھے تھے، اس وقت اکٹھی مجلسیں لگا کرتی تھی، تو وہاں پھر تھوڑا سا یہ تنازع پیدا ہو گیا۔ تو یہ کہنے لگا جی ہماری مجلسوں میں نہ آیا کریں، مجلسوں میں آ کے ہمیں تکلیف نہ دیا کریں، آپ کے پاس جو آئے اسے آپ سچ بات کہیں، حق بات سنانا چاہتے ہیں تو سنائیں، ہمارے ان مجلسوں میں آ کے اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ اللہ کے نبی سعد بن عبادہ کے پاس گئے، عیادت کی، بیمار پرسی کی، اور عبداللہ بن ابی کا رویہ بتایا کہ تیرے قبیلے کے اس بندے نے آج میرے ساتھ یہ کیا۔ سعد بن عبادہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ کی آمد سے تھوڑا پہلے ہم نے یہ پکا پروگرام بنا لیا تھا کہ اسے ہم نے اپنا سردار بنانا ہے، لیکن پھر آپ آ گئے، اللہ نے یہ عزت آپ کو دے دی، آپ ریاست مدینہ کے سربراہ بن گئے، اب یہ اپنی اس کرسی، اس عہدے کے چھن جانے کے غم میں اس قدر مبتلا ہے کہ حق واضح ہوتے بھی اسے قبول کرنے سے انکاری۔ بالآخر بعد میں اس نے ایک لیبل اپنے اوپر لگا لیا اسلام کا، لیکن اندر سے کیا تھا؟ منافق۔ تو کس چیز نے اسے حق قبول کرنے سے روکا؟ جب اسے نے دیکھا کہ میری تو سرداری چلی گئی۔ تو ایک رکاوٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں میرا عہدہ چلا جائے گا، میرا منصب چھن جائے گا، میرا سٹیٹس خراب ہو جائے گا، میں اگر حق بات قبول لوں گا، حق کے مطابق چلنا شروع کر دوں گا، تو پتہ نہیں یہ میری دنیا کے معاملات کیسے چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ حق کی قبولیت میں ایک رکاوٹ محترم بھائیو یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے حق کو پرکھنے کے جو معیار بنا رکھے ہیں نا جی، وہ غلط ہیں۔ معیار وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بتلا دیا اور سکھا دیا، ما انا علیہ و اصحابی ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنت رسولہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، حدیث میں پہلے پڑھ چکا ہوں۔ معیار ہی ہے ہمارے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول، لیکن ہمارے ہاں معیار کیا ہوتا ہے؟ ایک معیار ہمارے ہاں اکثریت بھی ہوتا ہے، باقی سارے لوگ تو ادھر ہیں تو آپ اکیلے ادھر ہیں، یا آپ تھوڑے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اکثریت کے پیچھے چلیں گے وہ آپ کو اللہ کے راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ تو اکثریت کو کبھی معیار نہ بنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا اکیلے تھے، ایک صحابی عمر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے آ کے سوال پوچھتے ہیں، یہی سوال جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے جی، جدھر زیادہ بندے ہیں ادھر چلیں جی، ہے من معک علی ھذا الامر، آپ کے ساتھ کتنے بندے ہیں؟ فرمایا اسنان، صرف 2 بندے ہیں میرے ساتھ اس وقت 2 ہی تھے، حر و عبد، ایک آزاد ہے اور ایک غلام، آزاد ابوبکر صدیق تھے اور غلام زید بن حارثہ، ابھی تو میرے فالورز صرف 2 ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اکثریت کو حق کا معیار نہیں کیا، بلکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں تو اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں ان الاسلام بدا غریبا وسیعود غریبا، اسلام جب شروع ہوا اس وقت بھی یہ غریب یعنی اجنبی تھا، وسیعود غریبا، اور ان قریب یہ دوبارہ غریب یعنی اجنبی ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، ایسے غرباء کے لیے جو ان حالات میں بھی اسلام کے اوپر ثابت قدم ہے، استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، حق کے اوپر کھڑے ہیں، ان کے لیے توبہ ہے، خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ تو بشارت کن کے لیے؟ جو حق کے اوپر کھڑے ہیں۔ بھیڑ چال چلنے والوں کے لیے، یہ بھیڑ چال کہتے ہیں نا جس کو، جدھر ایک بھیڑ گئی ادھر ساری بھیڑیں چلی گئیں۔ حق کو پہچان کر اس کے اوپر چلیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے الجماع ما وافق الحق وان كنت وحدك، جماعت وہ ہوتی ہے جو حق کے موافق ہو، خواہ تو اکیلا ہی حق کے اوپر کھڑا ہے تو اکیلا ہی ایک جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات سمجھنے اور اس کو قبول کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ رکاوٹیں جو ہم نے بنا رکھی ہیں، یہ غلو ایک رکاوٹ ہے، یہ ہماری رسم و رواج ایک حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ ہے، حسد، کبر، بغض،
یہ علماء سو، یہ احبار و رہبان، ان لوگوں کو جو گمراہ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹیں ہیں۔ اللہ ہمیں ان ساری رکاوٹوں سے ہماری جان چھڑائے، اور یہ جان چھڑانا پڑے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت بہتر ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بھی انہی پابندیوں میں جکڑے ہوئے تھے، انہی روایات میں الجھے ہوئے تھے وہ، لیکن جب انہوں نے پیغام حق سنا کہ حق تو یہ ہے، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو پھر انہوں نے اس کو قبول کرنے میں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے میں ذرا برابر بھی تاخیر سے کام نہیں لیا۔ صحابہ کا منہج بھی یہی تھا، اگر کسی مسئلے پر کوئی اختلاف بھی ہو جاتا تو جب کتاب اللہ اور سنت رسول سے کوئی دلیل سامنے آ جاتی تو فوراً اس کی طرف پلٹ بنتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا ہی جو ہے وہ رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔